الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بحسن صحبتي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. میرے محترم بزرگوں عزیزوں، میرے عزیز قلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر حقوق کی بات کی جائے تو دو طرح کے حقوق بیان فرمائے. ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور ایک حقوق العباد کہلاتے ہیں. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا. اور حقوق العباد میں اس کے بندوں پر اور اس کے بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں
ان کی پاسداری کرنا، اور یہ دونوں ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی، اس میں دونوں طرح کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ حقوق اللہ کو اس طور پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے، اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تو ہے حقوق اللہ کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ دوسرا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، یہ حقوق العباد میں سب سے اہم حق ہے۔ اس کی سب سے زیادہ احادیث کے اندر تاکید بیان فرمائی گئی، اور قرآن کریم نے بھی مختلف انداز سے والدین کے حقوق کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا ہے۔ جو حقوق جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے 6 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق کہ ان کے ہر طرح کے راحت و آرام کا خیال کرنا، ہر طرح کی ان کی راحت رسانی کا خیال کرنا۔ اور پھر فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب تم ان دونوں میں سے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پاؤ، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی مت کہنا۔ اس میں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہ کیوں فرمایا کہ جب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو انہیں اف مت کہنا، انہیں کسی طرح کا جواب مت دینا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ والدین جب جوانی کے عالم میں ہوں اور طاقت ان کے اندر باقی ہو تو وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر بہت کچھ منوا سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اولاد نافرمانی کرنے کے لیے تھوڑا سوچے گی کہ والد، ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین پٹائی کے زور پر یا اپنی طاقت کے زور پر کچھ کہہ سکتے ہیں، پٹائی کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں نافرمانی کرنے پر، لیکن جب یہی والدین ان کے اعضاء کمزور ہو جائیں، یہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، اب چونکہ اولاد جوان ہے تو جوانی کے عالم میں جب معاملہ اتنا صاف ہو تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اعضاء کمزور ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ اف بھی مت کہنا، کہ جس طریقے سے جوانی میں تم نے ان کی بات کو مانا تھا، اب اس سے زیادہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان کی باتوں کو مانو۔
اور پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، جھڑک کر کے بات مت کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم گفتگو کرنا۔ جس طریقے سے بچپن میں بچے سے گفتگو نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے، اس طرح والدین کے ساتھ حکم دیا گیا کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ والدین نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، اگر ساری زندگی بھی تم ان کی خدمت کرتے رہو اور ایک پل جھپکنے کے برابر بھی ان کی نافرمانی نہ کرو تو صحیح معنی میں ان کا حق ادا نہیں کرے۔ قرآن کریم والدین کا حق بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی واضح طور پر قرآن نے بیان فرما دیا کہ ہمیں والدین کا حق اور والدین کی بات ہمیں کہاں تک ماننی ہے اور کن معاملات میں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں، کسی ایسی بات کا حکم دیں جو ایمان کے خلاف ہو یا شریعت کے خلاف ہو، ان معاملات میں والدین کو سمجھانا نرمی کے ساتھ، یہ پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شریعت کے خلاف جہاں اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا جہاں اندیشہ ہو، ان معاملات میں پھر والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک جائز امور کا معاملہ ہے کہ جب تک شریعت کے حدود کے دائرے میں رہ کر کے اگر والدین کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو والدین کی اطاعت پھر اولاد کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اولاد والدین کے حق کو ادا نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اس سے باز پرس کی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ بالکل برعکس کرتے ہیں۔ ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کے اطاعت نافرمانی نہ ہو جائے، یہ ہمیں اندیشہ ہر وقت لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے والدین ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آج معاملہ اس کا الٹا ہے۔ آج والدین کو یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اولاد ہماری ناراض نہ ہو جائے، اولاد کو کہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے، اگر ہم کسی چیز کی فرمائش کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ناراض ہو جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین کو کسی چیز کی فرمائش اور کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کی ہر چیز اور ہر معاملے کا ہم خیال اور دھیان رکھتے، ان کی پسند کی چیزوں کا ہم دھیان رکھتے کہ انہیں کون سی چیزیں پسند ہیں، انہیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کے خیال رکھنا، ان کی دواؤں کا خیال رکھنا، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری تھی کہ اولاد ان کا خیال کرتی۔ آج ہم اپنے والدین کا خیال کرتے کہ کہیں والدین ہمارے بیمار تو نہیں ہیں، کہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کا خیال کرتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر والدین ہم سے کسی کام کے لیے کہہ دیں اور اس کام کی وجہ سے، والدین کے کام کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی کام رک رہا ہو تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم والد کے کام کو ترجیح نہیں دیا کرتے، صاف کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے کام کے لیے۔ ان والدین کے لیے
جنہوں نے ہمارا کام کرنے کے لیے کبھی کسی چیز کو سوچا نہیں تھا، نہ بارش کا دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ کچھ اور گرمی دیکھی، نہ برسات دیکھا، کوئی معاملہ موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہماری ضروریات کا خیال کیا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر کے انہوں نے ہماری بھوک کو مٹایا تھا کہ بھوک کے عالم میں جب راتوں کو ہم روئے، بچپن میں جب ہم نے رونا شروع کیا تو اس ماں نے، جس ماں کو آج ہم کبھی جھلک دیا کرتے ہیں ذرا سی فرمائش کے اوپر، اس ماں نے راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے دودھ کا انتظام کیا تھا۔ یا ابھی کبھی ہم نے بستر پر پیشاب کر لیا تو ہماری راحت اور آرام کے لیے اس ماں نے راتوں کو اٹھ کر کے ہمیں پاک کیا تھا، ہمارے پیشاب کو دھویا تھا، راتوں کی اپنی نیندوں کو قربان کیا تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سے اپنا کام کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اس ماں کی خدمت کے لیے تیار نہیں جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تکلیف کو جھیلا ہے۔ جا کر کے پوچھنا اس ماں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا، امیر المؤمنین، میں نے اپنی ماں کی 24 گھنٹے خدمت کی ہے اور یہاں تک خدمت کی ہے کہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے پورا حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم نے اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا جو تکلیف تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ہوئی تھی۔ اس تکلیف کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں۔ آج جو کچھ ہم کامیابی دیکھ رہے ہیں یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج ہم کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم بہت سے لوگ یہ تانا دیا کرتے ہیں اپنے والدین کو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ساری زندگی، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی راحت و آرام کا کبھی خیال نہیں کیا، اگر خیال کیا ہے تو اب ہماری راحت و آرام کا خیال کیا۔ اور آج ہم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کس منہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں؟ اگر بدلے کا معاملہ بھی دے دیا جائے تو ہم ابھی یہاں تک بھی نہیں پہنچے، اس کا بدلہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی بھی چیز کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے لازم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو باادب کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو جس طرح کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اگر ابھی کوئی پولیس والا، کوئی ڈی ایم اگر کسی کو بلا لے تو کس انداز میں کھڑا ہوا جاتا ہے؟ گردن جھکائے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی گستاخی کے چکر میں جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ دنیا کا اتنا ڈر، اور جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ جب والدین بلائیں تو والدین کے سامنے باادب کھڑے ہو جانا، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اور ان تمام کے باوجود اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کرنا، اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے رحم و کرم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا ہے، اس انداز پر اللہ رب العزت اللہ ان پر بھی اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی تھی، لیکن آج ہماری نافرمانیوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ والدین کی نافرمانی تمام کے تمام گناہوں کی سزا
اللہ رب العزت آخرت تک کل قیامت کے دن اس کی سزائیں ملیں گی، لیکن والدین کے نافرمان کو اس کی گناہ کی سزا اس دنیا کے اندر مل جاتی ہے، اور وہ اس انداز پر کہ جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے پھر اس کی اولاد بھی اس کی فرما برداری نہیں کر سکتی، اس کی اولاد یقیناً اس کی نافرمان ہوگی، چونکہ اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کے اندر اس گناہ کا وبال دکھا دیتا ہے، اس کا انجام دکھا دیا کرتا ہے کہ کیا انجام ہے، کیونکہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار، اور 4تھی مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا تھا تمہارے والد تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنہ تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اگر تم نے ان کی خدمت کی جنت تمہارا مقدر ہے، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور والدین کی ناراضگی، اور اگر والدین ناراض اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی کام ایسا نہ کیا جس سے کہ والدین کا فرما بردار لکھا جائے تو کل قیامت کے دن پھر اس کی معافی نہیں، چونکہ صاف اعلان کر دیا گیا کہ حقوق اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد وہ جب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس کا حق مارا ہے اس سے معاف نہ کرا جائے، اور والدین کا حق یہ حقوق العباد میں سب سے اہم حق ہے، اس سے زیادہ اہمیت کسی کی نہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے داؤ پر لگا دیا ہے، جتنی انہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں جھیلی ہیں، جتنی انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، ہر حال میں انہوں نے ہماری راحت اور آسانی کا خیال رکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی ان کی راحت اور آسانی کا خیال کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا ان کی رضامندی ہے، اگر یہ راضی ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہے، اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے والدین کسی سے ناراض ہیں اور ناراض اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکے، اور حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہے، اور والدین کا نافرمان کل میدان محشر میں جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات۔ آج ہم خواب دیکھتے ہیں جنت میں جانے کے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے، اور کام ہمارے نافرمانوں والے۔ انعام اگر کوئی اس دنیا میں کسی کا نافرمان ہو، انعام تو یہ دنیا والے نہیں دیتے ہیں، رب العالمین کیا انعام دیتے ہیں؟ رب العالمین کو ناراض کریں اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کو راضی کریں، اور رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر آج کسی کے والدین حیات ہیں اور اس کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے موقع ملا ہوا ہے تو بہت غنیمت موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں۔
ان سے اس نعمت کی قدر ان سے معلوم کریں جن